بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے. کون؟ من ادرک ابویہ عند الکبر، جو شخص اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے میں اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، تو ایسا شخص ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے. یہ حدیث کتنی بڑی نعمت ہے. اگر وہ لوگ سن لیں جو اپنے ماں باپ کو ایک جگہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جو ایک ہاؤس ہوتا ہے باقاعدہ بوڑھوں کو اور بوڑھیوں کے رہنے کا یورپ وغیرہ میں، اگر وہ یہ حدیث سن لیں تو ان کو کیسی خوشی ہو اور کیسی فرحت وہ اپنے اندر محسوس کریں کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو جاؤ ان کو جو ہے کہیں لے جا کے بند کر دو، ان کو جو ہے کسی کوٹری میں لے جا کے رکھ دو. یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ بھائی ان کی بھی احساس ہیں، ان کے بھی اگرچہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی کچھ ان کی بھی انسانی خواہشات ہیں، وہ بھی آزاد رہنا چاہتے ہیں. جو یہ عمل ہو رہا ہے آج کل دنیا میں، خصوصاً یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے جو یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ وغیرہ میں، کہ وہاں پہ لوگ اپنے ماں باپ کو جو ہے ایک باقاعدہ ایک جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لے جا کے بند کر دیتے ہیں کہ وہ یہ بڈھا بڑھیا دونوں جو ہے یہیں پہ مر جائیں، کسی طریقے سے وہ یہیں پہ رہیں اور یہیں پہ ان کو جو ہے سب کچھ مہیا کر دی جائے. جبکہ یہ جو ہے آزادی کے بھی خلاف ہے. لوگ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ذرا اس پہ بھی تو غور کریں کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ اپنے ماں باپ جنہوں نے زندگی بھر ان کو جو ہے بڑا کیا ہے، انہی کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے. ہم اس حدیث پہ عمل کریں اور اپنے لیے ایسا جہنم کا نمونہ اپنے لیے اختیار نہ کریں.